آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن۔ حکومت نے ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ذرائع وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق 18 شوگر ملز کے مالکان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ارشاد انصاری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ارشاد بتائیے۔ جی دیکھیں، اس ایشو پہ پہلے جو ہے وہ وفاقی وزیر ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ شوگر مل مالکان اور کچھ ایسے عناصر جو چینی بحران کا جو ہے وہ ذمہ دار تھے ان کے نام ECL پہ ڈالا ہے۔ ابھی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ 18 لوگ ہیں، انہوں نے تعداد نہیں بتائی تھی منسٹر نے، انہوں نے تعداد بتائی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے اس میں شوگر مل مالکان بھی ہیں اور دیگر عناصر بھی ہیں، ڈیلرز ہیں۔ ارشاد انصاری ہمیں اس حوالے سے بتا رہے تھے حکومت کا شوگر ملز کے خلاف سخت ایکشن۔ حکومت نے ملک بھر میں موجود چینی کا تمام ذخیرہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ذرائع وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے مطابق 18 ملز کے مالکان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں۔ ارشاد انصاری آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب فیصل آباد کے 9 کیسز میں عمر ایوب اور شبلی فراز کو 10 سال قید کی سزا۔ صاحبزادہ حامد رضا، زرتاج گل اور راشد شفیق کو بھی 10 سال قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد نے سانحہ 9 مئی کے تینوں مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو تھانہ سول لائن کے علاقے میں حساس ادارے کے آفس پر حملہ کرنے کے مقدمہ نمبر 832 کے 185 ملزمان میں سے 108 کو سزا سنائی گئی، جبکہ 77 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ اسی طرح تھانہ سول لائن کے مقدمہ نمبر 835 کے 28 ملزمان کو سزا، جبکہ 4 کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے تھانہ غلام محمد آباد پر حملے کے مقدمہ نمبر 1277 کے 67 ملزمان میں سے 60 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ 7 کو بری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی قائدین اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کمل شوذب، MNA صاحبزادہ حامد رضا کو 10 سال قید، جبکہ MPA جنید افضل شاہی کو 3 سال کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 196 ملزمان کو سزا سنائی گئی ہے۔ یہ 27 امینڈمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، آئینی کوڈ بنائیں گے۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کو زد لگ سکتی ہے وہ سب کریں گے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم نہیں کر سکتے۔ فواد چودھری، MPA خیال احمد کاسرو، MPA حسن نیازی، فیض اللہ کبوکا، MPA اسد محمود سمیت 88 افراد کو بری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کا ATC فیصل آباد کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں۔ ہمارے لیڈر کو ناحق جیل میں رکھا گیا، اس سب چیزوں کے باوجود ہم بڑھتے رہے، سسٹم کا حصہ ہوتے رہے، ایمان میں رہے، بائیکاٹ نہیں کیا، دھرنا نہیں دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سسٹم کے چلنے پہ یقین رکھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی۔ 2023 سے پٹیشنیں پڑھنے کے ہمارے فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے، اس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن ایک سٹروک آف اے پین سے صرف رات کے وقت بیٹھ کر کے سارے نوٹیفیکیشن کر رہا ہے۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ہم جنوری 2025 کو اس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ کوئی لوگ تو ہے جو اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر باہر ہو، ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو۔ جب 2 کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف، امید کی طرف دیکھتے ہیں۔ عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے۔ اگر ایمانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے۔ آج کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ملک کے لیے منفی سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ کتنی ہوگی؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا ایسی حرکت کرنے والے اب کئی بار سوچیں گے۔ لوگوں کو زبردستی اداروں کے خلاف اکسا کر حملے کرنا ناقابل برداشت ہے۔ کسی سیاسی جماعت کے نام پر ایسی دہشت گردی کو بند ہونا چاہیے۔ آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈرز کو ایک ہی دن سزا سنائی گئی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آل پارٹیز کانفرنس میں PTI رہنما کی سزا کے خلاف قرارداد پیش کر دی۔ میں تو آ ہی چکا ہے کہ آج کا دن
پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں ایک دفعہ پھر سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ جس دن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، ایک ہی دن میں تینوں کو سزا سنا دی گئی۔ ایک جمہوری فساد رکھنے والی حکومت کے دور میں یہ سزائیں سنائی گئی۔ یہ ملک کو مکمل طور پر ایسے نظام میں بدلنا چاہتے ہیں جہاں پر حزب اختلاف کا سرے سے وجود ہی نہ ہو۔ احمد خان بھچر نااہلی کے بعد اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ احمد خان بھچر نااہلی کے بعد اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ، پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی اور جو ایک قانون کے حوالے سے عمل درآمد ہوتا ہے پروویژنز کے اوپر، آج اس کی جیت کا دن ہے۔ اور جس طریقے سے یہ 9 مئی کے حملے کیے گئے تھے اور اس میں irrefutable ایویڈنس یعنی ناقابل تردید ثبوت موجود تھے کہ جن لوگوں نے، جن بلوائیوں نے، جن حملہ آوروں نے نہ صرف دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا بلکہ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز کو جو ہے وہ زخمی کیا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا۔ اور دیکھیے بہت اس میں ہمارے جو سمبلز آف نیشنل یونٹی ہیں ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اس کے لیے جو ٹرائل چلا ہے بہت فیئر ٹرائل چلا، ایک لمبا عرصہ یہ ٹرائل چلا اور اس پہ جرا بھی ہوئی، اس پہ گواہ بھی پیش ہوئے، ایویڈنس بھی پریزنٹ کیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیئر ٹرائل تھا اور ایک لمبے عرصے پہ محیط ٹرائل تھا کہ جس دوران تمام تر شواہد جو ہیں وہ پیش بھی کیے گئے عدالت کے سامنے۔ تو 9 مئی اس ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا کہ جس دن ان حملہ آوروں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلا دیا، کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا اور کے پی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مختلف بلڈنگز کو جو ہے جلاؤ گھراؤ کیا۔ اسی طرح فیصل آباد کا آج فیصلہ آیا ہے تو فیصل آباد میں انہوں نے دفاعی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے دفاتر کا رخ کیا، وہاں پہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی جیت ہے، یہ اس ملک میں انصاف کے نظام کی جیت ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قانون سے مبرہ ہیں اور وہ اس طرح کے حملے کریں گے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے خدشات بھی جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اور ان سزاؤں سے آئندہ کوئی بھی جرأت نہیں کرے گا کہ وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے، کیونکہ جن دفاعی تنصیبات کو انہوں نے نشانہ بنایا، یہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے لوٹ مار کی، جلاؤ گھراؤ کیا اور جو زبان استعمال کی وہ تمام تر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کی۔ CCTV فوٹیج کے ذریعے ان تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کی پہچان بالکل کلیئر ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو دفاعی تنصیبات کی طرف گئے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ان کا گھناؤنا جرم تھا اور یہ اس کی توجیحات بھی پیش کرتے رہے، مگر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ان کی پارٹی کا بانی ہے، جو جیل میں ہے، یہ اس نے باقاعدہ زوم میٹنگ کی اور اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ ہمیں یہ حملے نہیں کرنے چاہیے، مگر یہ بلوائی، یہ حملہ آور، یہ جس طریقے سے انہوں نے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، شہداء تک کی تکریم نہ کی کہ جنہوں نے اپنی جان ملک پر نچھاور کر دی، ان کو مسمار کیا اور پورے ملک کے اندر ایک سازش کے تحت ایک باقاعدہ طور پہ نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں قانون کے مطابق ہوئی ہیں، ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ہوئی ہیں اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا جو کہ نکلا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی مذموم سازش تھی جس کے تحت مختلف شہروں میں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے انہوں نے یہ کام کیا، یہ تو دشمن نے بھی کبھی نہیں کیا اور دشمن نے یہ خواب ضرور دیکھا، مگر آپ نے دیکھا کہ دشمن کو جس طریقے سے فوج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور مارکہ حق جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں فتح نصیب کی، تو دشمن نے جب بھی خواب دیکھا حملہ آور ہونے کا تو ہم نے تو ہمیشہ اس کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو وہ کام کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ جو دشمن بھی نہیں کر سکا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے آئندہ راستہ بند ہوگا کہ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی حساس
इंस्टीट्यूशन के पास, दिफाई तनसीबात के पास, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के लिए, जलाओ घिराव के लिए, लूट मार के लिए। आप देखें कि जो जिना हाउस था लाहौर का, उसके अंदर बाकायदा लूट मार की गई जिस तरह प्रोफेशनल डाकू करते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट इस मुल्क के अंदर सेट हो गया है कि आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी साजिश और ऐसी मजमूम जो एक हरकत है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। इस मुल्क ने इंशाल्लाह तरक्की करनी है, मुत्तहिद रहना है, जिस तरीके से नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में, और जिस तरह अस्करी बर्तरी हमने हासिल की और दुश्मन को एक शिकस्त फाश दी कि दुश्मन आज भी आपने देखा कि जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में मोदी के साथ हुआ, ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त है, पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस जंग में अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी। और ये लोग तुले हुए थे कि ये दुश्मन का बयानिया लेके चलते हैं और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि तशद्दुद हो, जलाओ घिराव हो। तो ये इनके तमाम मकासद जो मज़मूम थे वो नाकाम हुए और आज के दिन जो इनको सज़ाएँ हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। और 9 मई को जो इन्होंने साजिश की थी वो उसका सबके सामने जो है वो खुल के मंसूबा आ गया है और इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा कि ऐसी कोई हरकत करे। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के फैसले के हवाले से ये अहम गुफ्तगू की जा रही थी और उन्होंने कहा कि बानी PTI जूम पर मीटिंग करके हमलों की तरगीब देते रहे।